أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 173 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے ایمان کی تعریف فرمائی ہے. مشکل وقت میں وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور دکھ درد تکلیف کا احساس تک نہیں رکھتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہر طرح سے پوری ہمت تندہی سے اور ہر قربانی سے دریغ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنے اجر اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے. پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین، وہ لوگ، قالا یعنی ان لوگوں نے کہا، لہم الناس، ان لوگوں کے بارے میں وہ جو کفار تھے ان کے بارے میں آ کر کہا، ان الناس، بے شک وہ لوگ جو ہیں، یعنی کفار قریش مکہ، مشرکین مکہ، ان الناس، بے شک وہ لوگ، قد جمعوا، کہ یقیناً وہ انہوں نے جمع کر لیا ہے، لکم، آپ کے لیے، کہ لشکر جرار یا بہت بڑا لشکر یا فوج جمع کر لی ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. فاخشوہم، پس تم ان سے ڈرو. تو یہ جب کہا گیا مسلمانوں کو ان کے کارندوں نے جو کہ مشرکین کفار کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو دہشت اور خوف سے ڈرانا چاہا، کیونکہ انہوں نے کہا نا، الذین قال لہم الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک لشکر کثیر جمع کر لیا ہے، پس تم ان سے ڈرو. فزادہم، زیادہ کر دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ کر دیا ان کا ایماناً، ان کا ایمان. کافروں نے اپنا رعب اور دہشت ڈالنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، یعنی ان میں اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا بڑھ گیا. وقالو، اور یہ کہنے لگ گئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہت بڑا کارساز ہے. تو کتنی بڑی بات ہے، ان کا اللہ پر توکل بڑھ گیا. اب اس میں جو ہے غور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد کافروں کے تعاقب میں ہمراء الاسد تک پہنچ گئے تھے اور وہاں قیام فرمایا تھا،
اسی دوران وہاں پر عبد القیس کے سواروں کا قافلہ پہنچا جو کہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ ابو سفیان نے تو بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو مسلمانوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کے اس خوف و ہراس سے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند ہوا، اللہ پر اعتماد اور بڑھ گیا۔ تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح سے یہاں پر جو لفظ الناس ہے، ناس یعنی لوگ، اس سے مراد یہ بھی ہیں جو منافقین تھے مدینہ میں، انہوں نے بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا کہ قریش مکہ جو ہیں وہ تو بہت بڑا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، وہ تو صفایا کر دیں گے آپ کو، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ عرب پورا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، اتنا لشکر جرار اور بڑی طاقت ہیں وہ۔ تو مسلمانوں کو ڈرانے کی پوری کوشش کی، تو مدینہ کے مسلمانوں نے ان منافقین کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز اور دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اتنا ایمان بھر دیا، جتنا زیادہ ان کو دہشت اور خوف سے وہ متاثر کر رہے تھے، ان کے اندر ایمان کی قوت اتنا زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ جب ابو سفیان کا قافلہ جب جنگ احد کے بعد واپس جا رہا تھا، مدینہ سے تقریباً 36 میل دور جب رواحہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملے کا پروگرام بنایا، یعنی مدینہ شریف جا کر باقی جو مسلمان ہیں ان کو بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے ہم ختم کر دیں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع مل چکی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کل میرے ساتھ احد کے میدان میں جنگ لڑی تھی، میرے ساتھ اب چلیں اور ہم ان کافروں کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم چل پڑے تھے، اور چاہے وہ زخمی تھے، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، سب چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ جو حمراء الاسد ہے وہاں پر جا کر ٹھہر گئے، اور وہاں پر جو ہے نا پھر انتظار کیا، اور جب پتہ چل گیا کہ کافروں کا لشکر واپس مکہ کی طرف چل پڑا ہے اور اب واپس آنے والا ادھر نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف کی طرف لوٹ آئے تھے۔ تو اسی دوران جو تھا میں نے عرض کیا کہ مدینہ شریف میں بھی منافقوں نے پورا زور لگایا، اور وہاں بھی کچھ لوگوں نے آ کر ان کفار کے بارے میں کہا کہ بڑا لشکر جرار انہوں نے جمع کر لیا ہے، وہ تو آپ کو اب ختم کر دیں گے، تو اس طرح ہے، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے جو ہو سکتا تھا دہشت پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب سے پہلے یہ پہنچائی گئی بات کہ کافروں کا لشکر جرار آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا، تو گویا اللہ پر ایمان جو تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی رحمت اور برکت سے وہ اجر عظیم بھی لے بیٹھے اور اللہ کی رضا لے بیٹھے۔ اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ غور کریں کہ وہ ایک اور بات بھی تھی کہ جب جنگ احد سے واپسی پر ابو سفیان جا رہا تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطاب میں یہ فرمایا تھا، چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال مارکا جنگ کا پھر ہوگا اور بدر میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ اگلے سال جب بدر کا موقع آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس وقت مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، ان کے پاس تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی۔ اس وقت پھر ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو بھیجا مدینہ شریف تاکہ وہ مسلمانوں کو ڈاک جا کر ڈرائے، ان میں دہشت پھیلائے اور بتائے کہ کفار مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف زبردست تیاری کر لی ہے، بہت بڑا لشکر جرار جمع کر رکھا ہے، پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، مسلمانوں کو دہشت زدہ کیا جائے تاکہ وہ ڈر جائیں۔ لیکن وہ جو ہے جب وہ نعیم بن مسعود نے مسلمانوں کو یہ بتایا تو مسلمانوں کی زبان سے فوراً نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی جو ہے وہ ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہوئی۔ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ کو راضی کر بیٹھے، اور یہ کفار و مشرکین جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے ذلیل و رسوا ہوئے، اور مسلمانوں کا لشکر اللہ کے حکم سے امن و امان کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اب بدر کے مقام پر بھی وہ ابو سفیان نہیں آئے گا، وہ واپس چلا گیا ہے، کیونکہ جب وہ واپس چلا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس پھر مدینہ شریف آ گئے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، ان پر کفار کا رعب جھاڑنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے، اور جنہوں نے مسلمانوں میں دہشت اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنا انہوں نے دہشت اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا بہتر مددگار ہے۔ اب جو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے اس مشکل وقت میں یہی فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے موقع پر بھی یہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے، جب بھی دکھ تکلیف پریشانی ہو اور معاملات بہت خطرناک ہوں اور ایسی صورتحال ہو تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کا خصوصی کرم اور فضل حاصل کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایمان اس سے بڑھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔
ایمان جس کے 70 درجے ہیں، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل کے اندر ایک سفید نقطہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اعمال صالح کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو وہ سفید نقطہ اپنا والیوم، اپنا حجم بڑھاتا رہتا ہے، یعنی وہ سفید نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو سفید کر دیتا ہے، تو پھر بندے کے اوپر تقویٰ کا نور چھا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ کرے تو وہ دل میں ایک نقطہ سیاہ رنگ کا بن جاتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا جائے یا اسی طرح کے گناہ کو بار بار کرتا جائے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو ہی کالا کر دیتا ہے۔ تو دل سیاہ ہو گیا تو پھر ایمان جو ہے وہ بندے کا چھپ جاتا ہے، اور بندے کے اوپر پردہ، یعنی ایمان کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، پھر شیطان کی طرف بندے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، پھر گناہوں میں پڑھ کر وہ اللہ سے دور اور غفلت کے پردے بندے پہ پڑ جاتے ہیں۔ اور غفلت بھی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں جو سفید نقطہ ایمان کا ہوتا ہے، غفلت اس کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے غفلت سے آپ باز آئیں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو اس کو ہر صورت میں پورا کر دیا کریں، تاکہ آپ کے اوپر غفلت کے پردے نہ چھا جائیں اور وہ ایمان جو آپ کے دل میں سفید نقطہ ہے وہ بڑھتا رہے، وہ کم نہ ہونے پائے۔ غفلت اس کو کم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایمان کو بڑھانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی آپ کیا کریں۔ کیسے؟ نیت جو ہے، پہلی بات نیت اپنی خالص رکھیں، کوئی کام کرنے سے پہلے نیت میں خلوص ہو، اور خلوص جو ہوتا ہے نا وہ ہر صورت یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجحان ہو بندے کا، اور پھر اللہ کا خوف بندے میں ہو، پھر کوئی نصیحت آئے تو اس پر عمل کرے بندہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت میں بندہ اور زیادہ مائل ہو، تب یہ بات بنتی ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر آزمائش کے وقت ایمان والوں کے اوپر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں۔ آزمائش کے وقت ایمان میں اضافہ کرنے والے جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ صبر ہے، تقویٰ ہے اور استقامت ہے۔ ایمان پر، اسلام پر استقامت اور تقویٰ اور صبر جو ہیں یہ بندے کے ایمان کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور رضا بھی لاتے ہیں۔ پھر بندے کے اوپر اس تکلیف کی حالت میں یہی نکلتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور اللہ ہی بہت بڑا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں ہر صورت اپنے ذکر اور اپنی رحمت اور قرب کے ساتھ ہمیں منسلک فرمائے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ منور فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ آمین۔